بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بات چل رہی تھی کسی نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی ہو تو 3 طلاقیں واقع ہوگی یا ایک واقع ہوگی؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہوگی۔ اس پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کل 5 دلیلیں دی ہے۔ سب سے پہلی دلیل حضرت نے دی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ دیکھیے حضرت استدلال کس طرح کر رہے ہیں، یاد رکھیے اس آیت میں بحث جو ہے وہ طلاق کی ترتیب سے نہیں ہے بلکہ تعداد سے بحث ہے۔ یعنی قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ 2 طلاقیں دے دی ہو تب تک رجوع کا حق ہے، پھر جب آپ تیسری طلاق دے دیں گے 3 طلاقیں دے دیں گے تو رجوع کا حق نہیں رہے گا۔ گویا اس آیت میں بحث تعداد سے ہے، ترتیب سے نہیں ہے۔ آپ کہیں گے آپ کے پاس دلیل ہے؟ کہ عام طور پر اہل حدیث بھائی اس آیت میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ترتیب بیان کی گئی ہے طلاق کی، اس لیے ان کو دھوکہ ہو گیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہاں کہا ہے کہ 3 طلاقیں ساتھ میں دی ہو تو پھر رجوع کا حق نہیں رہے گا، ایسا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان کو دھوکہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں ترتیب بیان کی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ وہ کبھی بھی قرآن مجید کو یا احادیث پاک کو شان نزول یا شان ورود سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، اس لیے دھوکہ ہوتا ہے۔ کاش کہ وہ قرآن مجید کو شان نزول سے سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ارے اس آیت کا شان نزول ہی یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں آپ جانتے ہیں بے حساب طلاقیں دے دی جاتی، پھر رجوع کیا جاتا، پھر طلاقیں دی جاتی، اس طرح عورت کو ستاتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ سنو 2 طلاقیں اگر دی ہیں تو رجوع کا حق رہے گا، اگر 3 طلاقیں دے دی تو رجوع کا حق نہیں رہے گا۔ تو قرآن مجید نے کہیں بھی ایسا نہیں کہا ہے کہ الگ الگ 3 طلاقیں دی جائے گی تو رجوع کا حق نہیں رہے گا، ایک ساتھ دی جائے گی تو رجوع کا حق رہے گا، ایسا قرآن مجید نے کہیں بھی نہیں کہا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سلام ہو، قرآن مجید کی یہ آیت لا کر گویا بڑی تفسیر فرما رہے اور یہ کہنا چاہ رہے کہ اس آیت میں بحث تعداد سے ہے، ترتیب سے نہیں ہے۔ بس بہت پتے کی بات کہی، کاش کے لوگ بخاری بغل میں لینے والے اس کو سمجھتے۔ پھر دوسری دلیل بھی عجیب و غریب دی ہے۔ دیکھیے اس دوسری دلیل کو سمجھنے سے پہلے مسئلہ سمجھیے۔ اگر کوئی شخص بیماری کے عالم میں یعنی مرض الوفات میں ہے، اب اس بیماری میں مر جائے گا، اس کے بعد زندہ نہیں رہے گا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو یاد رکھیے سارے علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی بھی طلاق دی ہو، 1 طلاق دی ہو، 2 طلاق دی ہو، 3 طلاق دی ہو، 1 طلاق رجعی دی ہو، طلاق بائن دی ہو، سب کا حکم یہ ہے کہ یہ عورت وارث ہوگی اگر عدت میں ہے، اگر عدت ختم ہو گئی تو وارث نہیں ہوگی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ لا کر اس طرح استدلال فرما رہے کہ دیکھیے 1 طلاق دی ہو، 3 طلاقیں دی ہو، سب کا حکم ایک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 3 طلاقیں وہ اگر دی جائے گی تو 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ کیا عجیب استدلال فرمایا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان چیزوں میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ اس کے ذریعے حضرت نے ثابت کر دیا کہ جو ہے تمام اگر 3 طلاقیں ساتھ میں دی جائے تو اس کا بھی حکم وہی ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہوگی اور بیوی وارث ہوگی، ورنہ اختلاف ہی نہیں ہوتا کہ 3 طلاقیں دی جائے گی تو وارث ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اختلاف کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاقیں ساتھ میں دی جائے گی تو واقع ہو جائے گی۔ حضرت نے تیسری دلیل دی ہے 5259 نمبر کی حدیث ہے، وہی واقعہ حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے اور ان سے یہ کہا تھا کہ بتاؤ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور مرد کو دیکھے تو کیا کرے؟ تو پھر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو کہا تھا کہ عاصم جاؤ حضور کے پاس جا کر پوچھ کر آؤ یہ مسئلہ۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، میرے آقا نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ آپ کہیں گے کیوں ناگواری کا اظہار فرمایا؟ اس لیے کہ جو مسئلہ اب تک
پیش نہیں آیا اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے اسلام کا ایک ذوق ہے، ایک مزاج ہے کہ جب تک اور یاد رکھیے جب میرے آقا موجود تھے، قرآن کریم اتر رہا تھا، تو اس وقت تو صاف لفظوں میں کہا گیا تھا کہ جو مسئلہ اب تک پیش نہیں آیا اس مسئلے میں امت نہ پڑھے۔ آج ایسا ہی ہوتا ہے، امت سوالات عجیب و غریب کرتی ہے، کبھی سوال کرتی ہے کہ حضور کے والدین مومن تھے یا مومن نہیں تھے، ایسے ایسے سوالات کرتی ہے جس میں امت کا کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے۔ تو میرے آقا نے ناگواری کا اظہار کیا، حضرت عاصم آیا، حضرت عویمر پر برس پڑے، کہا کہ دیکھو تم نے مجھے پھنسا دیا، حضور جو ہے مجھ پر خفا ہو گئے، کچھ نہیں۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ ایسا ہی ہوا۔ دیکھیے اللہ کا نظام کہ حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ کی بیوی کے ساتھ کسی اور مرد کو حضرت عویمر نے پایا۔ اب کیا ہوا؟ مسئلہ حضور کی خدمت میں آیا۔ آپ جانتے ہیں جب ایسا مسئلہ پیش آئے تو پھر اگر گواہ وغیرہ موجود ہے، گواہ موجود نہیں ہے تو پھر لعان ہوتا ہے۔ ایک لعان کے کلمات مستقل تفصیل آئے گی تو کہوں گا۔ بہرحال دونوں نے لعان کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو میرے آقا کے سامنے 3 طلاقیں دے دی۔ یاد رکھیے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں ساتھ میں دی جا رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر 3 ایک تھی تو میرے آقا فرماتے 1، لیکن میرے آقا نے تینوں کو نافذ کر دیا۔ یہ بات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ پھر چوتھی دلیل دی ہے 5260 نمبر کی حدیث کے اندر مشہور روایت ہے امراۃ رفاع، مشہور روایت ہے کہ ان کے شوہر نے جو ہے ان کو بہت مارا تھا، پیٹا تھا، اور پھر 3 طلاقیں دے دی تھی، ایک ساتھ میں 3 طلاقیں دی ہے۔ اور جو ہے یہ بات ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی جیسا جو بخاری کا سب سے بڑا شارح ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں ساتھ میں دی تھی اور تینوں کو میرے آقا نے نافذ فرمایا تھا۔ معلوم ہوا 3 طلاقیں ساتھ میں دی جائے گی تو واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح 5261 نمبر کی جو حدیث ہے اس میں بھی یہی امرات نفاع کا واقعہ ہے کہ 3 طلاقیں ساتھ میں دی تھی اور میرے آقا نے تینوں کو نافذ فرما دیا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ چھیڑ رہے ہیں باب نمبر 5 کے اندر، کیا ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو ورنہ چلے جاؤ۔ تو اب سنو، اگر بیوی نے اپنے شوہر کو اختیار کر لیا، یعنی یہ کہا مجھے نہیں جانا ہے، مجھے تم سے الگ نہیں ہونا ہے، تو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو جمہور اور ائمہ 4 سب کا کہنا ہے کہ کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کچھ صحابہ کا یہ نظریہ تھا ایک طلاق واقع ہو جائے گی، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس نے شوہر کو اختیار کر لیا تب بھی ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ باقی سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، وہ سب کہتے تھے کہ نہیں، ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور دلیل کیا؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا نے جب وہ مسئلہ پیش آیا تھا کہ جب خیبر کا مال آیا، فتوحات کی وجہ سے مال آنے لگا، تو ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا تھا، میرے آقا ناراض ہو گئے تھے، اور میرے آقا نے حضرت ماں عائشہ کو اختیار دیا تھا کہ میرے ساتھ رہنا ہو تو رہو ورنہ چلے جاؤ۔ تو اس وقت ماں عائشہ نے، ظاہر سی بات ہے، میرے عائشہ نے کہا تھا کہ میں کیوں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میرے آقا نے فرمایا تھا دیکھو اس میں جلدی مت کرنا، والدین سے مشورہ کرنا۔ حضرت ماں عائشہ نے کہا تھا کہ مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ قربان کر کے آپ کو اختیار کر رہی ہو۔ تو ماں عائشہ خود فرماتی ہے کہ کچھ بھی ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوئی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو اختیار کر لیتی ہے تو اس وقت ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات سمجھائی ہے 5262 نمبر کی حدیث کے اندر اور 2263 نمبر کی حدیث کے اندر یہ تمام مسائل سمجھائے ہیں کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو اختیار کرتی ہے تو ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔